میرے بھائیوں جنازے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ مسجد میں نہ پڑھایا جائے بلکہ باہر پڑھایا جائے. مسجد اندر مسجد تو باہر. میں بڑا حیران ہوتا ہوں. اے چودھری ملازم صاحب گواہ میری گل. کچھ عرصہ پہلے ایک شادی کے موقع پہ میں اور یہ اکٹھے تھے. ایک بزرگ ہیں, میں ان کا احترام کرتا ہوں. انہوں نے کچھ عجیب سے جملے بولے علماء کے لیے. اے ملا نے تو کچھ کم, ملا مسیطاں جو باہر کڈے جنازے. میں ملا نال لڑائیاں کر رہا, فلاں جگہ تے میں لڑائی کیتی, فلاں جگہ تے میں لڑائی کیتی. مینوں کوئی ملا جواب نہیں دے سکیا. چونکہ وقت ایسا تھا میں وہاں پہ ذرا لمبے ٹائم کھڑا نہیں ہو سکتا تھا, مناسب بھی نہیں لگا, شادی کا موقع تھا. میں اس مناسبت سے آج یہ مسئلہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں اور اسے بڑا ضروری سمجھتا ہوں کہ جنازہ مسجد میں کیوں نہیں, باہر کیوں ہے. اس کی وجہ میں عرض کرتا ہوں. دونوں قسم کی احادیث موجود ہیں, دونوں قسم کی روایات موجود ہیں. حضور نے مسجد کے اندر جنازہ بھی پڑھایا ہے, مسجد سے باہر بھی پڑھایا ہے. سحر بن بیضہ حضور کے ایک صحابی تھے, وہ فوت ہو گئے. حضور نے ان کا جنازہ مسجد میں ادا کیا. حضور کے وصال کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص جو آخری بدری صحابی ہے, ان کے بعد کوئی بدری صحابی دنیا میں موجود نہیں تھا, یہ آخری تھے جن کی وادی عقیق میں وفات ہوئی اور ان کی میت کو اٹھا کے لایا گیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص کا جنازہ مسجد میں لایا جائے, مردہ نال اساں عورتاں بھی پڑھنا چاہیے, عورتیں بھی جنازہ پڑھ سکتی ہیں. یہ مسئلہ بھی سن لیں, اگر پردے کے ساتھ ان کا اہتمام ہو تو وہ جنازہ پڑھ سکتی ہیں. آج کل تو یہ چیز ہی ختم ہو گئی ہے. بہرحال عورتوں کا جنازہ جائز ہے اگر پردے کا اہتمام کیا جائے. لیکن کسی کا جنازہ مسجد میں اس لیے ادا نہیں ہوتا کہ حضور کی ایک حدیث ہے جس کو صاحب ہدایہ نے ہدایہ میں صحیح سند کے ساتھ بیان کیا ہے اور غالباً الجامع المسلم کی حدیث ہے. حضور نے فرمایا من صلی جنازۃ فی المسجد لا اجر لہ, جو مسجد میں جنازہ پڑھے گا اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا. یہ حدیث پاک میں دکھانے کا پابند ہوں. میں اس گل تے حیران ہونا بھئی جس بندے نو بیچارے نو دو لفظ قرآن پاک نے سیدھے پڑھنے نہیں آنے, جس نو حدیث پاک کا ترجمہ کرنا نہیں آتا, وہ بھی بیٹھ جاتا ہے دین پہ رائے دینے کے لیے. لوگوں کو کھڑے کر کے پوچھتا ہے ہاں جی آپ بتائیں آپ بتائیں. میں نے کہا آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے بھائی جان, آپ کا سٹینڈرڈ کیا ہے, آپ بات کر رہے ہیں. کم از کم اتنا سوچنا چاہیے. آپ ہیلتھ کا مسئلہ, صحت کا مسئلہ ایک مستند ڈاکٹر کے ساتھ جا کے ڈسکس کریں گے. آپ نہیں چاہیں گے کہ میرا علاج کوئی عطائی ڈاکٹر کرے. کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میرا علاج وہ ڈاکٹر کرے جس کے پاس سند نہ ہو؟ بولے نا یار, ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں اس بندے کے پاس جاؤں اور جا کے اس سے صحت کا مسئلہ ڈسکس کروں جس کے پاس سند ہے, جس نے MBBS کیا ہے, بیچلر کیا ہے, جس کی ڈگری پوری ہے, جس کی پریکٹس پوری ہے. آپ اس کے پاس جائیں گے چاہے وہ 2000 روپیہ فیس لے چاہے 3000 روپیہ فیس لے. آپ نے اگر مکان بنوانا ہے اس کے لیے آپ انجینئر کی خدمات حاصل کریں گے. آپ کسی بھی نیم مستری کو کرنڈی پکڑانے کے لیے تیار, تیسی پکڑانے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ کہیں گے یہ آتا ہی نہیں ہے کام, اس کو یہ مستری نہیں ہے, یہ انجینئر ہی نہیں ہے. آپ نے اگر تعلیم کا مسئلہ ڈسکس کرنا ہے آپ ایک مستند ٹیچر سے رابطہ کریں گے, اس سے پوچھیں گے میرا بچہ نہیں پڑھ رہا, کیسے پڑھاؤں, کس انداز میں پڑھاؤں کہ یہ اچھے نمبر لے لے. میں حیران ہوں دین کو لوگوں نے اتنا لاوارث سمجھا ہے کہ ایک انجینئر بیٹھ جائے, ایک ڈاکٹر بیٹھ جائے, ایک جناب جاہل بندہ بیٹھ جائے, اس سے بھی رائے لینا شروع کر دیتے اور اس کی بھی بات سنتے ہیں, اس کی بھی پوسٹ آگے شیئر کرتے ہیں. بھائی آپ یہ تو پوچھیں اس کے پاس کون کس ادارے کی ڈگری ہے. آپ اگر ہیلتھ کا مسئلہ بغیر ڈاکٹر کے کسی کے ساتھ ڈسکس نہیں کر سکتے, مکان کا مسئلہ بغیر مستند انجینئر کے کسی کے ساتھ نہیں کر سکتے, تو دین ہی اتنا لاوارث رہ گیا ہے کہ آپ ہر اللہ تللے کی بات سن لیں. میں بات ٹھیک کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ دونوں طرح کی حدیثیں موجود ہیں. مسجد میں حضور نے نماز ادا کی بھی ہے, لیکن مجھے کسی حدیث سے یہ نہیں ملا حضور نے یہ فرمایا ہو کہ جو بندہ کھلے گراؤنڈ میں جنازہ پڑھے گا اس کا جنازہ نہیں ہوگا, اس کو اجر نہیں ملے گا. البتہ حدیث میں دکھاتا ہوں حضور نے فرمایا, اور مستند حدیث دکھاتا ہوں کہ جو مسجد میں جنازہ پڑھے گا اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا. تو یہ مسئلہ آپ گوگل سرچ کر لیں, آپ کو کہیں سے نہیں ملے گا. جو آپ حضرات کی خدمت میں نے عرض کر دیا ہے اور جس انداز میں عرض کیا ہے
امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ باقی میں کسی حنفی، کسی مالکی، کسی شافی، کسی حنبلی کی رائے کی طرف نہیں گیا۔ امام مالک نے کیا کہا، امام اعظم ابو حنیفہ نے کیا کہا، امام شافعی نے کیا کہا، امام مالک نے کیا کہا، میں نے صرف حدیثیں آپ کے سامنے رکھی۔ دونوں طرح کی حدیثیں موجود ہیں۔ حضور نے نماز جنازہ مسجد میں پڑھایا ہے، لیکن یہ کسی حدیث میں نہیں کہا جنازہ پڑھائیں تو مسجد میں پڑھائیں۔ البتہ میدان کے بارے میں حضور نے مسجد کے بارے میں یہ ضرور کہا ہے کہ جو مسجد میں جنازہ پڑھے گا اس کا جنازہ ادا نہیں ہوگا، یہ حدیث موجود ہے۔ اس لیے ہمارے علماء نے فرمایا ہے کہ جنازہ مسجد میں ادا کرنا یہ مکروہ تحریمی ہے، حرام ہے، حرام۔ اتنے سخت احکامات ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ مسجد میں جنازہ یہ مکروہ تحریمی ہے۔ ہاں اس کی کچھ صورتیں علماء نے بیان کی ہیں کہ میت اگر باہر ہو تو پھر آپ پیچھے کھڑے ہو کے جنازہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت نے اس سے بھی منع کیا۔ تو میں آپ حضرات کی خدمت میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حدیثیں دونوں طرح کی موجود ہیں، پڑھنے والی بھی اور نہ پڑھنے والی بھی۔ اور پھر جو جواب دیتے ہیں نا ہمیں، وہ کہتے ہیں دیکھیں جی حرم میں بھی تو لوگ پڑھتے ہیں نا، کہتے ہیں یہ نہیں کہتے، پڑھتے ہیں حرم میں لوگ جنازہ، ہر نماز کے بعد اعلان ہوتا ہے، جنازہ سامنے آ جاتا ہے۔ تو جناب اس کا جواب سن لیں، ہمارے نزدیک حرم والوں کی عمل حجت نہیں ہے، ہمارے نزدیک قرآن اور مصطفیٰ کا فرمان حجت ہے۔ یہ حدیث اگر نہ ہو حدیث کی کتابوں میں پھر جناب ہم بھی پڑھیں گے، اگر یہ حدیث ہو پھر اس کا جواب ان بندوں سے مانگیں گے جو کہتے ہیں جی مسجد میں جنازہ پڑھا جائے، وہ جواب دیں اس کا۔ تو میرے گرامی قدر احباب، باقی جہاں تک تعلق ہے حرم والوں کا، وہ اور بھی بڑے کام کرنے، وہ قرآن پاک بھی پیراں تے رکھی کرنے، تو کیا نے سرے تلے رکھ لے بڑے، وہ مسجد نبی وچ گڑیاں بھی باڑ کے لے جاؤ، او روضہ رسول نو جالیاں نو ہاتھ لانے والے مشرک بھی آنے، او بدعتی بھی آنے، انہاں کی ڈیپورٹ بھی کرنے، پھر جناب آپ بھی وہ کام کریں جو سارے وہ کر رہے، ایسے تو نہ کریں نا کہ ان کی کچھ باتیں مان لیں اور کچھ باتیں چھوڑ دیں، وہ جو باقی کام کرتے ہیں وہ بھی کریں۔ تو میرے گرامی قدر احباب، ہمارے نزدیک قرآن اور حدیث حجت ہے، ہمارے نزدیک کسی کا عمل حجت نہیں ہے۔ اگر میں آپ کو ان کا عقیدہ بتا دوں نا، عقیدہ اگر میں تانوں انہاں دا عقیدہ دس دیاں نا، انہاں دا عقیدہ کیا ہے جڑے اتھے کھلتے ہیں تے تسی کناں تے ہاتھ لاؤ، اس واسطے اے کام نہ کریا کرو بھائی جی دیکھیں جی وہ یہ کرتے ہیں، یہ وہ کرتے ہیں، نہیں، ہم وہ کریں گے جو اللہ اور اس کے رسول چاہیں گے۔ اللہ اور اس کے رسول نے جو کیا ہم وہ، اللہ نے جو حکم کیا ہے، رسول اللہ نے جو کر کے دکھایا ہے ہم وہ کریں گے۔ باقی جہاں تک تعلق ہے کہ مولانا صاحب اس بات کا جواب دیں کہ حضور نے کیوں پڑھایا، اگر جائز نہیں تھا تو حضور نے کیوں پڑھایا، یہ جواب بھی بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ تو اس کا جواب سن لیں کہ حضور نے اس لیے پڑھایا، ہو سکتا ہے یہ حضور کی خصوصیات ہوں، حضور کا معجزہ ہو، حضور نے کتنے ایسے کام کیے ہیں جو امت کے لیے کرنے جائز نہیں ہیں لیکن حضور نے کیے ہیں۔ حضور نے دن اور رات کا ملا کے روزہ رکھنا شروع کیا، صحابہ کرام نے بھی شروع کر دیا۔ جدوں انہاں دے چہرے تے سرکار نے کمزوری دے آثار ویکھے، آپ نے فرمایا تانوں کیا ہو گیا ہے؟ حضور اساں تساں نال روزہ رکھ لیا ہے۔ آپ نے فرمایا مینوں تے او کھلانا بھی ہے تے پلانا بھی ہے، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جاڑیاں، لہٰذا آپ وہ کام نہ کریں جو میں کرتا ہوں۔ یہ حضور کی خصوصیت بھی ہو سکتی ہے کہ حضور نے جنازہ مسجد میں ادا کیا۔ نجاشی کا جنازہ سنیں جی، مسئلہ نجاشی بادشاہ کا جب اطلاع حضور کو ملی تو حضور نے مسجد میں جنازہ نہیں پڑھایا، باہر گراؤنڈ میں پڑھایا۔ بہت سارے ایسی حدیثیں موجود ہیں کہ حضور نے مسجد کو چھوڑ کے جنازہ وہ باہر پڑھایا۔